بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی طرق معرفت المراد بالنصوص۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 207 ہے، اور نصوص سے معرفت مراد کے طریقوں کے بیان میں یہ فصل ہے۔ یعنی نصوص خواہ وہ آیات ہوں یا اخبار، ان سے مراد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، نصوص کی مراد کیسے معلوم ہوتی ہے، کیسے سمجھی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ انہی میں سے بعض طریقے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ کا جب ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی معنی ہو، تو حقیقت مراد لینا یہ اولا ہے۔ یہاں اولا یجبو کے معنی میں ہو سکتا ہے، یعنی حقیقت مراد لینا یہ واجب ہے، اس لیے کہ حقیقت یہ اصل ہے اور مجاز یہ حقیقت کا نائب اور بدل ہے۔ تو جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے تو حقیقت ہی کو مراد لیا جائے گا، مجاز مراد نہیں لیا جائے گا۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ لڑکی جو مائے زنا سے پیدا ہوئی، اس کا نکاح زانی سے حرام ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح حلال ہوگا۔ تو یہ دو قول ہو گئے، یعنی ایک لڑکی جو مائے زنا سے پیدا ہوئی ہے، اس کا نکاح خود زانی سے حلال ہے یا حرام ہے، دو قول ہو گئے۔ ہمارے نزدیک یہ نکاح حرام ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ نکاح حلال ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا، یعنی اس کا نکاح زانی سے حرام ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ وہ لڑکی حقیقت میں اس زانی کی بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ تو جب حقیقت میں یہ لڑکی بھی اس زانی کی بیٹی ہے تو اس زانی سے اس کا نکاح حرام ہوگا، اور وہ لڑکی بنات میں شامل ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جو مائے زنا سے پیدا ہوئی ہے وہ بنات کے تحت داخل نہیں ہے، اس لیے کہ بنات سے مراد وہ ہیں جو کسی شخص کی طرف منسوب ہوں، لوگوں کی بول چال میں، عرف میں، عادت میں، اور جو بچی مائے زنا سے پیدا ہوئی ہے اسے زانی کی طرف عرفاً اور عادتاً منسوب نہیں کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ بنات کے تحت داخل نہیں ہے، لہٰذا اس سے نکاح حرام بھی نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل وہی ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے حقیقت ہے اور ایک معنی کے لیے مجاز ہے، تو جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے تو حقیقت ہی کو مراد لیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ تو جو بچی مائے زنا سے پیدا ہوئی ہے وہ حقیقت میں اس زانی کی بیٹی ہے، اگرچہ مجازاً عرف میں، عادت میں اسے اس کی بیٹی نہیں کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی بیٹی ہے کیونکہ اسی کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو ایک طریقہ نص کی مراد کو پہچاننے کا یہ ہوا کہ جب
لفظ ایک معنی کے لیے حقیقت ہو اور دوسرے معنی کے لیے مجاز ہو تو وہی معنی مراد لیا جائے گا جس کے لیے وہ حقیقت ہے۔ اعلم انا لمعرفت المراد بالنصوص طرقا، آپ یہ جانیں کہ نصوص سے معرفت مراد کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1، منہا ان اللفظ اذا کان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ جب حقیقت ہو ایک معنی کے لیے اور مجاز ہو دوسرے معنی کے لیے، فالحقیقت اولا، تو حقیقت مراد لینا اولا ہے یعنی واجب ہے، اس لیے کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز یہ اس کا بدل ہے۔ مثالہ ما قال علماؤنا، اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، البنت المخلوقۃ من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها، وہ بچی جو مائے زنا سے پیدا ہوئی اس کا نکاح زانی پر حرام ہوگا۔ وقال الشافعی یحل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا نکاح زانی سے حلال ہوگا۔ والصحیح ما قلنا، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا یعنی اس کا نکاح زانی سے حرام ہوگا۔ لأنہا بنتہ حقیقتاً، اس لیے کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے حقیقت میں، یعنی زانی کی بیٹی ہے، اس لیے کہ اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے۔ فتدخل تحت قولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہوگی، لہذا وہ اس پر حرام ہوگی اور اس سے اس لڑکی کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اس کی وجہ سے یعنی ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان اختلاف کی وجہ سے دونوں مذہب پر احکام متفرع ہوتے ہیں، یعنی احکام بھی مختلف ہوں گے۔ یہ مدار ہے نکاح کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے پر، تو چونکہ ہمارے نزدیک زانی کا نکاح اس لڑکی سے صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے نکاح کے بعد زانی کا اس سے وطی کرنا بھی حلال نہیں ہوگا اور مہر بھی واجب نہیں ہوگا، نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا، اور وہ زانی مر جائے تو وہ بیوی کی حیثیت سے وارث بھی نہیں ہوگی اور اسے گھر سے باہر نکلنے یا سامنے آنے سے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے نزدیک، ہمارے نزدیک، اس لیے کہ نکاح ہوا ہی نہیں، وہ اس کی بیوی نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ نکاح حلال ہے تو جب نکاح کیا گیا تو وہ اس کی بیوی ہو گئی، اب اس سے وطی کرنا بھی حلال ہوگا اور مہر بھی ذمے میں واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہے، نفقہ بھی لازم ہوگا، اور اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ بیوی کی حیثیت سے وارث بھی ہوگی اور بیوی کی حیثیت سے اسے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے اور لوگوں کے سامنے آنے سے منع کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اس سے دونوں مذہب پر احکام متفرع ہوتے ہیں۔ من حل الوطی، مثلاً وطی کا حلال ہونا، ووجوب المہر، اور مہر کا واجب ہونا، یعنی وطی کا حلال ہونا امام شافعی کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔ مہر واجب ہوگا امام شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک واجب نہیں ہوگا۔ وَلُزُومِ النَّفَقَةِ وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ، اور نفقہ کا لازم ہونا امام شافعی کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، اور توارث جاری ہونا امام شافعی کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔
وولایت المنع عن الخروج والبروز، گھر سے باہر نکلنے اور لوگوں کے سامنے آنے سے منع کرنے کا اختیار امام شافعی کے نزدیک ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، اور ان سب کا مدار نکاح کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے، اس لیے نکاح سے متعلق جو احکام ہیں وہ سب جاری ہوں گے، اور ہمارے نزدیک وہ نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے جو نکاح کے بعد، نکاح کی صحت کے بعد احکام جاری ہوتے ہیں وہ یہاں جاری نہیں ہوں گے۔ وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ اذا اوجب تخصیصا فی النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصیص اولا، اور نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نص کے دو محتمل میں سے ایک کا حال جب یہ ہو کہ وہ نص میں تخصیص کا موجب ہو اور دوسرا محتمل تخصیص کا موجب نہ ہو، تو اس محتمل پر محمول کرنا جو تخصیص کو مستلزم نہیں ہے یہ اولا ہے، یعنی واجب ہے۔ مثلا کوئی نص ہے، خواہ وہ کتاب، خواہ وہ کوئی آیت ہو یا کوئی خبر اور حدیث ہو، اگر اس میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال کی بنیاد پر نص کی تخصیص لازم آتی ہے اور دوسرے احتمال کی بنیاد پر تخصیص لازم نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے اسی معنی پر محمول کیا جائے گا جس سے تخصیص لازم نہ آتی ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او لامستم النساء، یعنی یہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے تعلق سے بیان فرمایا، وضو کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اسی کا یہاں ذکر ہے اور یہی محل استشہاد ہے کہ اس آیت میں لامستم النساء کے اندر دو معنوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ ملامست کا معنی ہو مس بالید، ہاتھ سے چھونا، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا ہے اس آیت میں، اور ایک ملامست کا معنی یہ ہے کہ جمع کرنا۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، اگر ملامست کا معنی لیتے ہیں جمع کرنا تو ہر صورت میں یہ ناقض طہارت ہے، یعنی اس سے وضو بھی واجب ہوگا اور غسل بھی واجب ہوگا، یہ ناقض طہارت ہے ہر صورت میں، خواہ کسی سے بھی جمع کرنا پایا جائے، یہ عام ہے، تخصیص نہیں ہوگی اس میں۔ اور اگر ملامست کا معنی لیا جائے مس بالید تو یہ ناقض وضو ہے، لیکن ہر اس صورت میں ناقض وضو نہیں ہوگا جب مس بالید پایا جائے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مس بالید مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک بھی اصح قول یہی ہے کہ محارم کو مس کرنے سے وضو نہیں جاتا ہے، یا بہت چھوٹی بچی ہے اسے ہاتھ سے مس کرنے سے وضو نہیں جاتا ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مس بالید مراد لینے سے نص کے اندر تخصیص ہوگی، اور یہ مانا جائے گا کہ ہر وقت مس بالید سے یہ وضو نہیں جاتا ہے، طہارت یا مس بالید ناقض طہارت نہیں ہے، بلکہ اس سے بعض افراد مختص ہیں۔ مثلا محارم کو چھونا پایا جائے تو وضو نہیں جائے گا، بہت چھوٹی بچی کو چھونا پایا جائے تو وضو نہیں جائے گا، باقی کو چھونا پایا جائے تو وضو جائے گا، اس میں تخصیص ہو رہی ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک معنی مراد لینے کی صورت میں نص کے اندر تخصیص پیدا ہو اور دوسرا معنی مراد لینے کی صورت میں نص میں تخصیص نہ آئے تو وہی معنی مراد لیا جائے گا جس کی وجہ سے نص میں تخصیص نہ ہو۔ دیکھیے وَمِنْهَا
ان احد المحتملین اذا اوجب تخصیصا فی النص دون الآخر، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دو محتمل میں سے ایک جب نص میں تخصیص کا موجب ہو اور دوسرا محتمل تخصیص کا موجب نہ ہو، فالحمل علی ما لا یستلزم التخصیص اولا، تو اس نص کو اس معنی پر محمول کرنا جو مستلزم تخصیص نہیں ہے یہ اولا ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، او لامستم النساء فالملامست لو حملت علی الوقاء، تو ملامست کو اگر وقاء یعنی جماع کے معنی پر محمول کیا جائے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی معنی پر محمول کیا ہے، کان النص معمولا بہ فی جمیع صور وجودہ، تو نص پر عمل ہوگا اس کے وجود کی تمام صورتوں میں، یعنی جماع جس صورت میں بھی پایا جائے تو وہ ناقض طہارت ہے، اس سے طہارت ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ، اور اگر ملامست کو مس بالید پر محمول کیا جائے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمول کیا ہے، کان النص مخصوصا بہ فی کثیر من الصور، تو بہت سی صورتوں میں نص میں تخصیص ہو جائے گی۔ فإن مس المحارم والطفلة الصغیرة جدا غیر ناقض للوضوء فی اصح قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ محارم کو مس کرنا اور بہت چھوٹی بچی کو مس کرنا ناقض وضو نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے اصح قول میں۔ تو یہاں دو معنی ہوا، ایک معنی کی وجہ سے نص میں تخصیص پیدا ہوتی ہے اور دوسرے معنی کی وجہ سے تخصیص پیدا نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہی معنی مراد لیا جائے گا جس سے تخصیص نہ ہو، اور اس آیت میں وہ ہے ملامست کا معنی جماع۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور دونوں مذہب پر اس سے احکام متفرع ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے دونوں مذہب پر احکام متفرع ہوتے ہیں، حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کسی خاتون کو اجنبیہ کو ہاتھ سے مس کر دیا، ہاتھ سے چھو دیا، تو اب اس کی وجہ سے چونکہ اس کا وضو نہیں گیا ہمارے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو چلا گیا، تو اب ہمارے نزدیک وہ نماز مباح ہے کیونکہ وضو نہیں گیا، اور امام شافعی کے نزدیک نماز مباح نہیں ہے اس لیے کہ وضو چلا گیا۔ مصحف چھونا ہمارے نزدیک مباح ہے اس لیے کہ وہ باوضو ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں چھو سکتا بغیر غلاف کے، اس لیے کہ وہ اس کا وضو ختم ہو چکا۔ مسجد میں داخل ہونا بلا کراہت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اور ان کے نزدیک کراہت کے ساتھ صحیح ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک وضو نہیں رہا۔ امامت صحیح ہے ہمارے نزدیک اس لیے کہ وہ باوضو ہے، امام شافعی کے نزدیک امامت صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وضو تو جا چکا۔ تیمم لازم ہوگا پانی نہ پائے جانے کی صورت میں ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ وضو ٹوٹ گیا اس کا تو تیمم کرنا ہوگا، اور ہمارے نزدیک اس کا وضو باقی ہے تو تیمم کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نماز کے درمیان اسے مس بالید یاد آ گیا کہ اس نے کسی خاتون کو چھو دیا تھا، تو اب اس کا وضو ختم ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمارے نزدیک وہ باوضو ہے، اب وہ اپنی نماز پڑھتا رہے گا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور دونوں مذہب پر اس سے احکام متفرع ہوتے ہیں۔ من اباحت الصلاۃ، مثلا نماز کا مباح ہونا، یعنی متوضی وضو کرنے کے بعد کسی خاتون کو ہاتھ سے مس کر دے تو نماز اس کی مباح ہوگی ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں۔ اور مصحف کا چھونا
اور مسجد میں داخل ہونا، امامت کا صحیح ہونا، تیمم کا لازم ہونا پانی نہ ہونے کی صورت میں، اور نماز کے درمیان مس بالید یاد آ جانے کی صورت میں تیمم کا لازم ہونا، یہ سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔ یہ معرفت مراد کے 2 طریقے بیان ہوئے۔ اب انشاءاللہ تیسرا طریقہ آپ کل سماعت فرمائیں گے۔